ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ 2 آدمی جماعت بنا سکتے ہیں یا نہیں، مطلب یہ ہے کہ کم سے کم کتنے لوگوں میں جماعت ہو سکتی ہے۔ تو بات صحیح ہے کہ کم سے کم جو جماعت کی تعداد ہے وہ 2 آدمی، 2 آدمی اگر ہیں تو اس سے جماعت ہو جائے گی، اس میں بھلے ایک عورت ہو، ایک عورت ہے تب بھی جماعت ہو جائے گی۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ اگر 2 مرد ہیں تو وہ ساتھ میں کھڑے ہوں گے، امام جو ہوگا وہ بائیں جانب کھڑا ہوگا اور جو مقتدی ہوگا وہ دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ اور عام طور سے کیا دیکھا جاتا ہے کہ جو مقتدی ہوتا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا امام سے ذرا پیچھے، یعنی آدھا فٹ یا کچھ 8-10 انچ پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ غلط ہے میرے بھائی، بالکل امام کے برابر کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تنہا نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی صحابی آئے اور وہ نماز میں شامل ہوئے تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی جو حدیث میں تذکرہ ہے کہ آپ نے ان کو پکڑ کر بالکل اپنے بغل میں کھڑا کر لیا۔ تو امام جب 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو مقتدی جو ہوتا ہے وہ پیچھے نہ کھڑے ہو، تو بالکل امام کے بغل میں کھڑا ہو، امام بائیں جانب اور اس کے دائیں جانب بالکل قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں۔ ہاں اگر خاتون ہے، عورت ہے، تو عورت کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ اب وہ عورت چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بہن ہو، کوئی بھی ہو، وہ پیچھے کھڑے ہوں گے اور جو مرد ہوگا وہ امامت کرائے گا۔ عورت مرد کی امامت نہیں کرا سکتی، عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے، مرد کی امامت نہیں کرا سکتی۔ مرد اگر ہے تو وہ امامت کرائے گا، عورت پیچھے کھڑی ہوگی، یہ جماعت ہو جائے گی اس کی۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایک مرد ہے ایک ہی عورت ہے تو پھر بھی پیچھے، ہاں مرد عورت، ایک ہی مرد ہے ایک ہی عورت ہے تو عورت پیچھے کھڑی ہوگی اور مرد آگے کھڑا ہوگا، وہ امام ہوگا۔ عورت مرد کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ شرک کرنے والے کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شرک کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ آج کل بدگمانی زیادہ کی جاتی ہے، حقیقت کم ہوتا ہے۔ اگر حقیقت میں آپ کو امام کے بارے میں علم ہے، یہ نہیں کہ فٹ سے یہ فلاں مسلک کا ہے وہ فلاں مسلک کا، یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ حقیقت میں کسی امام کے بارے میں علم ہے کہ یہ امام شرک کرتا ہے اور اس کا عقیدہ شرکیہ ہے تو آپ نے ماننا پڑے گا۔ مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جا سکتی، یاد رکھیے۔ ہٹ سے ہمارا کیا ہوتا ہے، نہیں یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، فلاں مسلک کا، اس کے پیچھے نہ، یہ غلط ہے میرے بھائیو۔ امام اگر شرک کر رہا ہے، اس کا عقیدہ شرکیہ ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیے، ورنہ جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے جماعت میں شامل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو امام کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو، امام کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو وہ مسلمان ہے، مسلمان کے پیچھے نماز پڑھے۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں اذان ہو گئی اور مسجد میں آنے میں تاخیر ہو گئی، کم وقت بچا ہے تو سنت موقدہ پڑھیں یا تحیۃ المسجد پڑھیں؟ سنت موقدہ جب آپ کو پڑھنا ہے تو الگ سے تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہی جو سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں وہی تحیۃ المسجد ہو گیا۔ آپ کو ایسا نہیں کہ آپ پہلے تحیۃ المسجد پڑھو پھر سنت موقدہ پڑھو، نہیں، آپ ظہر کی نماز سے پہلے آئے، آپ 4 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائیے، آپ کو الگ سے تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی۔ ہاں سنت کے بارے میں ہمارے بزرگ سوال کر رہے ہیں، سنت جو بھی ہے فرض نماز چھوڑ کر کے اس کو گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ آپ گھر سے پڑھ کر کے آئے تو زیادہ افضل ہے، بعد کی سنت جا کے گھر پہ پڑھیں تو زیادہ افضل ہے۔ فرض نماز مسجد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے اور سنت نماز گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز کا طریقہ جب اسلام بتائے، سنت کا طریقہ کون بتایا ہے، یا یہ اس طرح کے سوال کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مختصر بتانا چاہتا ہوں جس سے اس کا جواب واضح ہو جائے گا کہ جو نمازیں ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں، فرض نماز ہو یا سنت نماز ہو، سب کا طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اس طریقے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ ہی بتایا ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، جو بھی بات ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ اب وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی جلی، وحی خفی، یعنی ایک تو واضح وحی جو قرآن کریم ہے اور ایک پوشیدہ وحی جو حدیثوں کی شکل میں ہے۔ تو یہ طریقہ سنت کا بھی، فرض کا بھی، سارے عبادات کا طریقہ اور دین کی ساری چیزیں یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ تبارک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ قرآن کریم میں ہمارے بھائی پوچھ گئے کہ قرآن میں صرف 2 ہی چیز ہے، ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے، اور جو ہے کیا نام ہے، تو قرآن میں اگر حلال و حرام ہے لیکن حدیث میں مکروہ کا بھی لفظ اور مکروہ کی بھی اصطلاح ہے، اسی لیے جو اصطلاح ہے وہ 5 ہے۔ ایک تو فرض ہے، ایک فرض ہے آپ لوگ جانتے ہیں، ایک مستحب ہے، اور ایک حرام ہے، ایک مکروہ ہے اور ایک مباح ہے۔ 5 اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں اصطلاح خمسہ، اصطلاح تکلیفیہ الخمسہ، فرض اور مستحب اور حرام اور مکروہ اور مباح۔ اس میں سے فرض کسے کہتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر کرنا کمپلسری ہے۔ مستحب کسے کہتے ہیں کہ جس کا کرنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن نہیں کیے تو کوئی حرج نہیں، جیسے تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز کیا ہے، مستحب ہے، کرنا زیادہ افضل ہے، نہیں کیے تو گناہ نہیں ہے۔ حرام کسے کہتے ہیں کہ جس کا کرنا بالکل ہمارے لیے جائز نہیں ہے اور گناہ کا کام ہے۔
اور مکروہ کسے کہتے ہیں کہ مکروہ کہتے ہیں کہ نہ کرنا افضل ہے، لیکن اگر کہیں کسی نے کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور حرام کیا نام ہے بچہ مباح کہتے ہیں مطلب کہ جائز، آپ چاہے تو کر سکتے ہیں. تو یہ 5 اصطلاح. ظہر چھوٹی ہے، اصل میں جماعت چالو ہے، کیا ترتیب دیتے ہوئے ظہر پڑھے یا عصر؟ دلیل سے واضح کیجیے. دیکھیے ظہر کی نماز اگر آپ کی چھوٹی ہوئی ہے اور عصر کی نماز چل رہی ہے تو آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جب 1-2 نماز چھوٹ جائے تو اس کو ترتیب سے پڑھنا زیادہ افضل ہے. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز خندق کے موقع پر چھوٹ گئی تھی، ظہر چھوٹ گئی تھی، عصر چھوٹ گئی تھی، آپ بھول گئے تھے، دھیان نہیں رہا، تو آپ نے جب نماز بعد میں پڑھی تو پہلے ظہر پڑھی، عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی. تو ترتیب سے نماز پڑھیں. اور امام کی نیت الگ ہے، آپ کی نیت الگ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام عصر کی پڑھ رہا ہے، آپ ظہر کی پڑھ رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ امام جو ہے کیا نام ہے فرض نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی پیچھے نفل نماز پڑھ رہا ہے، یا امام نفل نماز پڑھ رہا ہے، آدمی پیچھے فرض نماز پڑھ رہا ہے، تو نیت کے اختلاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اگر آپ ظہر کی پڑھنے والے کی عصر پڑھنے کے پیچھے ظہر پڑھ لیتے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پیچھے فرض نماز عشاء کی، اور پھر اپنے قوم میں جا کر نماز پڑھاتے تھے. تو قوم میں جو نماز پڑھاتے تھے ان کی نفل نماز ہوتی تھی، اور پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے تھے ان کی کیا ہوتی تھی؟ فرض نماز ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے محلے میں اپنے قبیلے میں نماز پڑھ لو اور کسی دوسرے قبیلے میں آؤ، کسی دوسرے محلے میں آؤ، وہاں جماعت کھڑی ہو رہی ہے، مسجد میں تم نے آئے تو تم نماز میں شامل ہو جاؤ. کیا فرمایا کہ تم نے جو پہلی نماز پڑھی ہے وہ تمہاری فرض ہوگی، اور دوسری جو پڑھو گی وہ کیا ہو جائے گی؟ نفل. تو یہ تمہاری نفل ہے، اور امام کی کون سی نماز ہے؟ فرض ہے. تو امام فرض پڑھ رہا ہے، آپ نفل پڑھ رہے ہو، امام نفل پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہے ہو. تو نیت کا اختلاف، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. دعائے قنوت فجر میں پڑھیں یا وطر میں پڑھیں؟ دعائے قنوت وطر میں پڑھیں، فجر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے. جو ہمارے شافعی بھائی سال بھر دعائے قنوت فجر میں پڑھتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جو فجر میں دعائے قنوت پڑھنا ثابت ہے قنوت نازلہ ہے. قنوت نازلہ جب کبھی کبھار کوئی ایسی پریشانی اور مصیبت کا موقع ہو اور جو امام ہوتا ہے وقت کا وہ جو ہے کیا نام ہے ضرورت محسوس کرے تو قنوت نازلہ پڑھ سکتا ہے، مسلمانوں کے لیے دعا وغیرہ کر سکتا ہے. اور یہ 5 نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے، صرف فجر میں نہیں، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی ضرورت ہو تو ظہر اثر بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو فجر میں صرف دعائے قنوت سال بھر پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں. عشاء کی نماز آدھی رات، میں نے کہا آدھی رات تک اس کا وقت رہتا ہے. آدھی رات تک وقت کیسے نکالیں گے، آدھی رات کیسے کہیں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آج کل دن کتنے بجے ڈوبتا ہے؟ 6:35. صبح صادق فجر کی نماز کو کتنے بجے ہوتا ہے؟ بیچ میں کتنا گھنٹہ ہو گیا؟ ہاں کتنا گھنٹہ ہوا؟ 11 کا آدھا کر لیجئے، کتنا ہو گیا؟ 5:30. اب جتنے بجے دن ڈوبتا ہے 5:30 کو جوڑ دیجئے. کتنے بجے دن ڈوب رہا ہے؟ وہاں سے 5:30 ملائے تو کتنا ہو جائے گا؟ ہاں یعنی دن جو ڈوب رہا ہے، پہلے ہم پوری رات کا گھنٹہ نکال لیں کہ رات کتنے گھنٹے کی ہو رہی ہے. دن ڈوبنے سے لے کر کے صبح صادق تک کتنا گھنٹہ، اس کو آدھا کر لیں، اس آدھے کو مغرب کے دن ڈوبنے سے ملا دیں، جہاں تک جائے وہ آدھی رات، یہ آدھی رات. فجر اور ظہر کی بیچ جو ہے ایک تو صلاۃ الاشراق ہے. اشراق کی نماز یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور مائیں اور بہنیں جن کے لیے جماعت نہیں وہ اپنے گھر میں ہی پڑھیں، اور اپنی جگہ پر ہی آپ اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں، تسبیح و تحلیل قرآن پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں. جب سورج نکل جائے تو سورج کے 10-12 منٹ کے بعد نکلنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اس کا ثواب کیا ملے گا معلوم ہے آپ کو؟ حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ حج اور عمرہ کا ثواب. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن آج کون پڑھتا ہے؟ حج، میں اپنی بات پوری کر لوں پھر آپ پوچھیے. حج اور عمرہ کا آپ کو ثواب ملے گا. تو ایک تو یہ نماز ہے، دوسری نماز ہے چاشت کی نماز ہے. کچھ لوگ چاشت اور اشراق کے ایک ہی نماز مانتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے دلائل کو اگر دیکھیں تو دونوں الگ نماز ہیں. چاشت کی نماز یہ ہے کہ سورج کے نکلنے کے بعد، بھلے آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ذکر و اذکار نہیں کیے، بیٹھے نہیں رہے، سورج کے نکلنے کے بعد 10-15 منٹ کے بعد سے لے کر کے سورج کے ڈھلنے سے پہلے تک، یعنی ظہر کی نماز کے وقت ہونے سے پہلے تک 8 رکعت، زیادہ سے زیادہ کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، یہ چاشت کی نماز ہے. اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں. لیکن اس کا افضل وقت ہے جب سورج کی روشنی میں تھوڑی تیزی آ جائے، یعنی اس کو کہہ لیں ہم کہ 9-10 بجے کا وقت، 10 ساڑھے، جب جانوروں کا بچہ تڑپنے لگتا ہے، حدیث میں آیا ہے. یہ اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اندر کتنے جوڑ ہیں؟ کتنے جوڑ ہیں؟
360 کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے اور یہ علامات نبوہ اور دلیل نبوت میں سے حدیث ہے. آج بھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کتنے جوڑ ہے؟ 360. اللہ کے نبی تو 1400 سال پہلے بتائے تھے کہ 360 جوڑ ہے. اس وقت کوئی آپریشن نہیں, کوئی کاٹ فیٹ نہیں. آج تو آپریشن کر کے کن کے بتاتے ہیں. پہلے اس وقت 360 جوڑ ہے. 360 جوڑ ہے اور ہر جوڑ سے روزانہ ہر جوڑ کی جانب سے ایک صدقہ کرنا آدمی کے اوپر ضروری ہے. ایک صدقہ کرنا, سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. لیکن ان سارے 360 جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا کہ آپ 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں. تو 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں گے تو آپ کے جسم کے سارے جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. یہ اس کی فضیلت ہے. تو آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کیا دیکھیے, یہاں سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز لیٹ ہو گئی, آدمی کی نیند نہیں کھلی, 9-10 بجے نیند کھلی تو پڑھ سکتا ہے, سنت پڑھ سکتا ہے. اس کے تعلق سے اچھا آپ نے یاد دلایا کہ جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی دیکھیے بہت سارے لوگ 9 بجے الارم لگاتے ہیں, 9 بجے گھڑی کا الارم لگاتے ہیں. ایسی نماز تو آپ کی منہ پر مار دی جائے گی, اس کی کوئی حیثیت اور ویلو نہیں. آپ نے فجر کی نماز اذان کے حساب سے الارم لگائے, نیند نہیں کھلی, غلبہ ہو گیا نیند کا, تھکے تھے نہیں اٹھ پائے, 8 بجے اٹھو, 9 بجے اٹھو, 10 بالکل وہی ثواب ملے گا آپ کو جو فجر کے وقت پڑھنے سے ملتا. اور اس کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہوگا جو اس کے وقت پہ پڑھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی نماز چھوٹ جاتی اور آپ وقت نکلنے کے بعد پڑھتے تو آپ ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے وقت میں پڑھتے تھے. تو فجر کی نماز جب آپ 8-9 بجے پڑھیں گے تو پہلے سنت پڑھیں گے, پھر فرض پڑھیں گے, اور جیسے فجر میں آپ جہری قرات کرتے رات میں ویسے آپ اس وقت بھی کریں گے. جیسے اس وقت پڑھتے ویسے اس وقت پڑھنا, فرق نہیں. دعائے قنوت میں دعائے قنوت کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں مانگنی چاہیے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا سکھائی ہے اور یہی دعا آپ مانگتے تھے. آپ کو اور دعا مانگنی ہے تو بہت سارے اوقات ہیں, مانگیے دعائیں. تو اس لیے اللہم اہدنی فیمن ہدیت, یہ جو دعا نبی سے سکھائی اسی دعا پڑھیے اور یہی کافی ہے. سنت کی اتباع یہ زیادہ بہتر ہے ہمارے اور آپ کی خواہشات پر عمل کرنے سے. وطر پڑھے ہوئے رات میں نیند کھل گئی, تہجد پڑھنا چاہتے تو کیسے پڑھیں گے, سوال کیا رہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت جو ہے تہجد پڑھنے کی ہے تو آپ عشاء کی نماز وطر مت پڑھیے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ, رات میں آخری نماز وطر ہونی چاہیے. تو نیت پہلے سے ہے کہ میں تہجد پڑھوں گا تو آپ وطر نہ پڑھیے. ہاں آپ کی نیت نہیں تھی اور آپ نے سوچا میں نہیں پڑھ پاؤں گا تہجد, آپ نے وطر پڑھ لیا, لیکن رات میں نیند کھل گئی اور دل کہہ رہا ہے لاؤ پڑھ لو تہجد, تو آپ ڈائریکٹ تہجد پڑھ لیجئے. آپ کو وطر کو جفت بنانے کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے 1 رکعت پڑھو اس کو ڈبل بناؤ, تو یہ ضرورت نہیں ہے. اور نہ تہجد پڑھنے کے بعد دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا وطران فی لیلہ, ایک رات میں 2 بار وطر نہیں پڑھی جائے گی. تو آپ جو کچھ پڑھنا چاہتے ہو وہ تہجد پڑھ لو. وطر کو نہ جفت بنانے کی ضرورت ہے نہ دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت ہے. جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے کہ دیکھیے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اور یہ 2 کندھے, یہ اگر کھلے ہوئے ہوں گے ایک مرد کے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. رہا مسئلہ عورت کا, تو عورت کے لیے پورا جسم ڈھکنا نماز کی حالت میں ضروری ہے سوائے چہرہ اور ہاتھ, سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے. اس کو عورت نماز میں نہیں ڈھکے گی. ہاں اللہ کہ اجنبی مرد ہے, اگر کوئی دوسرا مرد ہے تو وہاں پر وہ ڈھکے گی. لیکن اگر عورتوں میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اپنا چہرہ اور ہتھیلی نہیں ڈھکے گی, اس کو کھول کے نماز پڑھے گی. اور یہ پیروں کو ڈھکنا چاہیے. آج کل کیا ہوتا ہے خواتین پیروں کو نہیں ڈھکتی. آپ کا لمبا کپڑا, تو عورتوں کے بارے میں ایسا ہے کہ آپ کا کپڑا ہی اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ ہمیشہ پیر ڈھکے رہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایک بالشت جو ہے اپنے پیر کے بعد ایک بالشت عورت کا کپڑا ڈھکنا چاہیے. جب ایک بالشت لٹکا رہے گا تو عورت کا پیر ڈھکا رہے گا. عورت کا پیر بھی پردہ ہے, یہ آپ یاد رکھیں, عورت کا پیر بھی پردہ ہے. یہ جو ہے کہ تو یہ نماز کی حالت میں ڈھکنا رہنا چاہیے. آج کل اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں لوگ. جو مستثنا ہے وہ صرف ہتھیلی اور چہرہ, یہ دونوں چیزیں نماز کی حالت میں نہ ڈھکیں. اگر اجنبی مرد نہیں ہے تو, اور اجنبی مرد ہے تو اس کو بھی ڈھکنا چاہیے. ہاں پیر ڈھکنا چاہیے ہر وقت, ہر وقت پیر ہر وقت ڈھکنا چاہیے. نماز غیر نماز ہر حالت, ساکس پہن لے, کپڑا لمبا ہو, کیسے بھی.